ایک دن آپ نے دستار باندھا، وہ دستار اس طرح سے تھا کہ جو ان کا اپنا سلسلہ طریقت تھا اس انداز کا نہیں تھا، بلکہ کسی نئے انداز میں انہوں نے اپنے دستار کو زیب تن کر لیا، سجا لیا۔ نئے شہر تھا، نیا ماحول تھا، نیا انداز تھا۔ کسی دیکھنے والے نے ان سے سوال کیا، کیا آپ فلاں دربار سے آئے ہیں، فلاں سے آپ کی نسبت ہے؟ تو آپ کو فوراً کچوکا ہوا، دل میں کچوکا پیدا ہوا۔ آپ نے فرمایا اس نے مجھے فلاں سے کیوں جوڑ دیا ہے، حالانکہ میرا تو اس دربار سے تعلق نہیں ہے۔ تو سوال کیا کہ تم نے مجھے فلاں شناخت سے کیوں پکارا؟ کہا آپ کا جو عمامہ اور دستار اور انداز ہے وہ اس دربار سے ملتا ہے، اس لیے وہیں کھڑے کھڑے سرے بازار دستار کھولا، اس کو دوبارہ لپیٹا، کہا غلام نمک حرام نہیں ہوا کرتا، جس کے در سے یہ فیض ملا ہے میں اسی کے رنگ میں رنگا رہوں گا۔ آج کسی اور سے نسبت کر دی۔ یہ غیرت اندر، ہمارا حلیہ دیکھ کر کوئی کہہ سکتا ہے محمد عربی کے غلام ہیں؟ کیا ہمارے شب و روز، دن و رات دونوں، ہمارا آفس اور ہمارا گھر، ہماری شادی بیاہ اور ہماری میت کے تقریبات، ہمارا دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا اور ہمارا خاندان کے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا، کیا اس میں یکتائی ہے؟ اگر دو رنگی ہے تو پھر اپنا محاسبہ میں اور آپ خود کر لیں کہ منافقت کہتے کس کو ہے، اس کی دوسری تعریف کیا ہوتی ہے۔ میں تو اتنا پڑھا لکھا نہیں کہ آپ کو اس کی تعریفات پیش کروں، لیکن اپنا محاسبہ تو ہمیں کرنا پڑے گا۔ ہم کہیں پہ کچھ اور کہیں پہ کچھ اور۔ یہ بندہ مومن کا معیار نہیں ہے، یہ بندہ مومن کی پہچان نہیں ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکۃ المکرمہ کے شہر کے اندر حرم کعبہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ سرداران مکہ کہتے ہیں عثمان تم اندر آ گئے ہو، تم سردار بھی ہو، امیر بھی ہو، تاجر بھی ہو، عزت دار بھی ہو، غنی بھی ہو، ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں اس کعبے کے قریب آ کر کوئی خالی نہیں جاتا، آ گئے ہو تو طواف کر لو، آ ہی گئے ہو تو طواف کر لو۔ عثمان غنی سے کوئی پوچھے نا کہ عثمان کعبہ سامنے ہے، وہ اللہ کا گھر ہے اور تمہیں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے اور طواف کی اجازت بھی ہے، لیکن تم نے طواف نہیں کیا، تو عثمان کا عشق یہ کہتا ہے جہاں مصطفیٰ آگے نہ ہو غلام کا کام ہی نہیں ہے، غلام کا کام ہی نہیں اس رستے پہ جانا۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب مسلمانوں کو صلح حدیبیہ کے بعد اندر جانے سے باہر روک دیا گیا، سفیر بن کر گئے تھے مصطفیٰ کے، تو کعبے کے طواف کی اجازت مل گئی، لیکن فرمایا یہ ہے اللہ کا گھر، لیکن بتایا تو مصطفیٰ نے ہے، یہ وہی گھر ہے جس میں پہلے بت ہوا کرتے تھے اور لوگ نہ جانے کیا کچھ سمجھتے رہے اس کو۔ طواف اس وقت کی کلچرل عبادت سمجھی جاتی تھی، روایت تھی، مقدس فریضہ اس وقت کی روایت میں بھی تھا، لیکن عثمان غنی نے نہیں کیا کہ اگر مصطفیٰ ہی آگے نہ ہو تو میں کس کے قدموں کی پیروی کروں گا۔ کہیں پر بھی وہ آدمی اپنے ملک میں ہو، اپنے شہر میں ہو، غیروں میں ہو، دشمنوں میں ہو، یاروں میں ہو، غلام غلام ہوا کرتا ہے، اس کی ادائیں بدلہ نہیں کرتی، اس کی وفائیں بدلہ نہیں کرتی۔ وہاں سرکار موجود ظاہراً نہیں تھے، عثمان کر لیتے، کیا جا رہا تھا، لیکن عثمان کو یہ یقین تھا سرکار وہاں ہیں، نگاہیں تو مجھ پر لگی ہوئی ہیں، مجھے اپنا سفیر بنا کر بھیجا ہے، میری بھی تو کوئی ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں بنتی، میری بھی تو کوئی غلامی کی مطلب سند ہے کہ نہیں ہے کہ سرکار نہ دیکھیں تو میں یہ کام کر لوں۔ انہوں نے قبول نہیں فرمایا اس بات۔ جب مکے کے شہر میں داخل ہونے لگے تو روسائے مکہ نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا عثمان یہ جو تم لباس پہن کر آئے ہو نا، یہ فقیروں والا لباس ہے۔ احرام میں تھے، دو گدڑی پہنی ہوئی، دو چادریں، شاہانہ جبے اور قبے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا یہ جو تم پہنے ہو نا یہ فقیرانہ لباس ہے، تم ہو رئیس مکہ میں سے تمہارا ہوتا ہے، تاجروں میں شمار ہوتا ہے، عزت دار ہو، اور تم نے بات بھی سرداروں سے کرنی ہے، تو جب امیروں میں بیٹھنا ہو تو رنگ امیروں والا اپنا لو، جب زمینداروں میں بیٹھنا ہے تو رنگ زمینداروں والا اپنا لو، جب سیاستدانوں میں بات کرنے جا رہے تو عثمان ذرا سیاستدانوں کا رنگ اپنا لو،
مکے کے روسا ہوں گے، سردار ہوں گے، زمیندار ہوں گے، وڈیرے ہوں گے، جاگیردار ہوں گے، سیاستدان ہوں گے، تو تم وہاں جا رہے ہو تو ان کا رنگ اپنا لو تاکہ بعد میں کوئی وزن پیدا ہو جائے، ان کے معیار پہ رنگ میں ڈھلو گے تو بات بن جائے گی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا، آپ نے فرمایا کہ جس کے رنگ میں غلامی قبول کی ہے اسی رنگ میں بات کروں گا، جس کا سفیر بن کے آیا ہوں میں اس کا وزیر بن کر آیا ہوں، ہوں گے وزراء روسا اپنی اپنی جگہ پر، مجھے ان سے کیا مطلب ہے، میں تو جس کے در کا گدا ہوں اسی کے رنگ میں آؤں گا، اور اسی غلامی کے رنگ میں بات قبول کریں گے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو بھاڑ میں چلے جائیں۔ میں اپنے سرکار کے رنگ سے اپنے آپ کو جدا نہیں کر سکتا۔